آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فاتحہ صراط لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین مظلومین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من لیلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بھیج دیں سوگوارا نے خانواد سرکار رسالت پناہ غم گساران مسافران نینوا قابل تحسین اور قابل قدر ہیں وہ افراد جو اجڑنے والی بی بی کا غم برپا کرتے ہیں اور وہ افراد بھی مستحق دعائیں
کہ جو کسی بھی زاویے سے شریک عزائے جناب بطول سلام اللہ علیہا ہوتے ہیں، خداوند عالم مومنین محلہ کو سلامت رکھے اور علی الخصوص منتظمین کی توفیقات میں اضافہ ہو، جو ان عظیم ترین مجالس کو برپا کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سلام آپ کے جذبے کو کہ ہزار مصروفیات کے باوجود آپ حضرات مسلسل شریک مجالس عزا رہے۔ بے شک فرش عزا پر گزرنے والے لمحے ہی قبر سے لے کے محشر تک کام آئیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ ملکہ بہشت مادر حضرات حسنین علیہ السلام آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور جیسا کہ ہمارے محسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ مسجد کا کام جاری و ساری ہے، تو اس سلسلے میں جو بھی صاحبان خیر ہیں انہیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے کہ خداوند عالم کے یہاں ہر کار خیر کی عظیم جزا محفوظ ہے، جو بندے کو دنیا میں بھی میسر ہوتی ہے اور آخرت میں تو بہرحال جزا ہے۔ مل جل کے صلوات پڑھ لیں۔ میں نے سوچا تھا کہ اس مجلس میں نیا مرثیہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن عزا کی مصروفیات تو ابھی وہ مکمل نہ ہو سکا۔ انشاءاللہ میرے آقا کرم کریں تو آپ کی دعائیں شامل حال رہیں اور اس بارگاہ کی عطا ہمارے حصے میں آئی تو جلد مکمل ہوگا، اور کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ آج تو بس نثر اور نظم دونوں کا ایک امتزاج ہوگا جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آغاز گفتگو کے لیے مطلع نظر کرتا ہوں، اگر آقا کے چاہنے والوں کی توجہ مرکوز ہو تو قبلہ بات آغاز کروں۔ چاہتے ہو ایک قطرے میں سمندر دیکھنا، چاہتے ہو ایک قطرے میں سمندر دیکھنا، ارے شہ کے غم میں اشک آنکھوں سے بہا کر دیکھنا۔ چاہتے ہو ایک قطرے میں سمندر دیکھنا، شہ کے غم میں اشک آنکھوں سے بہا کر دیکھنا۔ حسن مطلع کہ اہل نظر تشریف فرما ہے کوئل صاحب، قتل ہو کر قتل کرنے کا یہ منظر دیکھنا، قتل ہو کر قتل کرنے کا یہ منظر دیکھنا، جب گلا کٹ جائے شہ کا حلقے خنجر دیکھنا۔ جب گلا کٹ جائے شہ کا حلقے خنجر، قتل ہو کر قتل کرنے کا یہ منظر دیکھنا، جب گلا کٹ جائے شہ کا حلقے خنجر دیکھنا۔
یوں لگے گا بند ہے مٹھی میں ساری کائنات، یوں لگے گا بند ہے مٹھی میں ساری کائنات، ایک ذرہ کربلا کا بس اٹھا کر دیکھنا۔ یوں لگے گا بند ہے مٹھی میں ساری کائنات، ایک ذرہ کربلا کا بس اٹھا کر دیکھنا، ایک ذرہ کربلا کا بس اٹھا کر دیکھنا۔ اہل نظر تشریف فرما ہے، شیر نظر ہے، ایک ذرہ کربلا کا بس اٹھا کر دیکھنا، دونوں جانب ایک دو کانٹے چھپے ہوں گے ضرور، دونوں جانب ایک دو، دونوں جانب ایک دو، دونوں جانب ایک دو کانٹے چھپے ہوں گے ضرور، باغ میں جانا تو پہلوے گلے تر دیکھنا۔ باغ میں جانا، یہاں باغ کا استعمال روضے کے معنی باغ کہتے ہیں، روضے کو اہل نظر تشریف فرما ہے، دونوں جانب ایک دو کانٹے چھپے ہوں گے ضرور، باغ میں جانا تو پہلوے گلے تر دیکھنا۔ ارے جب لڑے اکبر عدو سے ہنس کے بولی کربلا، جب لڑے اکبر عدو سے ہنس کے بولی کربلا، جنگ اکبر دیکھ لی اب جنگ اصغر دیکھنا۔ میرے مولا آپ کو جزا دیں، جنگ جب لڑے اکبر عدو سے ہنس کے بولی کربلا، جنگ اکبر دیکھ لی اب جنگ اصغر، اب جنگ اصغر دیکھنا۔ ارے ان میں تو دیکھیے گا، ان 72 آئینوں سے ان کو ٹکرانے تو دو، زاویہ دیکھیے گا، ان 72 آئینوں سے ان کو ٹکرانے تو دو، چور ہو جائیں گے یہ 9 لاکھ پتھر دیکھنا۔ ان 72 آئینوں سے ان کو ٹکرانے تو دو، چور ہو جائیں گے یہ 9 لاکھ پتھر دیکھنا، چور ہو جائیں گے یہ 9 لاکھ پتھر دیکھنا۔ اب حضرت کے جتنے مہمانان گرامی یہاں تشریف فرمائیں، شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، شاید کوئی پہلو ہو، خاص طور سے شعر ملاحظہ فرمائیے گا۔ جب لڑے اکبر عدو سے ہنس کے بولی کربلا، جنگ اکبر دیکھ لی اب جنگ اصغر دیکھنا، ان 72 آئینوں سے ان کو ٹکرانے تو دو، چور ہو جائیں گے یہ 9 لاکھ پتھر دیکھنا۔ ارے ماہ ذی الحجہ میں اسماعیل زمزم پی چکے، حج ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے، ماہ ذی الحجہ میں اسماعیل زمزم پی چکے، اب محرم کی سبیلوں کو بھی چکھ کر دیکھنا۔ ماہ ذی الحجہ میں اسماعیل زمزم پی چکے، اب محرم کی سبیلوں کو بھی چکھ کر دیکھ۔ اپنی حیثیت سے نازک شعر، اپنی حیثیت سے بڑا شعر نظر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کی میزان سماعت
کیا تعین کرتی ہے اس کے وزن کا آپ بہتر جانتے ہیں. شعر نظر کرنے جا رہا ہوں, خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا. ماہ ذی الحجہ میں اسماعیل زمزم پی چکے, اب محرم کی سبیلوں کو بھی چکر دیکھنا. اس لیے عینین کہتے ہیں نواسوں کو رسول. اس لیے عینین, میری دونوں آنکھیں حسن اور حسین ہیں, اس لیے عینین کہتے ہیں نواسوں کو رسول. چاہتے ہیں دونوں آنکھوں سے برابر دیکھنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس لیے عینین کہتے ہیں نواسوں کو رسول. چاہتے ہیں دونوں آنکھوں سے برابر دیکھنا. چاہتے ہیں دونوں آنکھوں سے برابر دیکھنا. شعر ہے کر کے ذکر طور, بس ایک کنایا ہے. کر کے ذکر طور موجوں سے یہ بولی القمہ. کر کے ذکر طور, ذکر طور کر کے ذکر طور موجوں سے یہ بولی القمہ. جلوہ عباس غازی کو سنبھل کر دیکھنا. کر کے ذکر طور, کر کے ذکر طور موجوں سے یہ بولی القمہ. جلوہ عباس غازی کو سنبھل کر دیکھنا. ارے روکنے آئے ہو جس نیزے سے تم اس کا بیان, روکنے آئے ہو جس نیزے سے تم اس کا بیان, وہ بنا لے گا اسی نیزے کو منبر. دیکھنا وہ بنا لے گا اسی نیزے کو منبر. دیکھنا آخری شعر نظر کرتا ہوں. وہ بنا لے گا اسی نیزے کو منبر. دیکھنا شعر شاید نازک ہو, محسوس فرمائیے گا. اس کی خاطر ہاجرہ 100 بار کرتی ہیں وضو. دوسرا مصرع خواص تشریف فرما ہے. اس کی خاطر ہاجرہ 100 بار کرتی ہیں وضو. کیا کوئی آسان ہے زینب کی چادر دیکھنا؟ اس کی خاطر ہاجرہ 100 بار کرتی ہیں وضو. کیا کوئی آسان ہے زینب کی چادر دیکھنا؟ کیا کوئی آسان ہے زینب کی چادر. صلوات پڑھ لیں آپ حضرات. شہزادی سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں چند بند. اس میں جناب عون محمد کا بھی ذکر ہے اور شہزادی کے خطبے کی جنگ بھی ہے. تو مطلع نظر اب آج ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. ہمارے بعد ماسٹر صاحب انجمن میں غلامان حسین میں ماسٹر صاحب انشاءاللہ اور آپ حضرات مل کے. تو حاجت روائے ہر دو سرا یا علی مدد. حاجت روائے ہر دو سرا یا علی مدد. عقدہ ہے پیش عقدہ کشا یا علی مدد. عین خدا لسان خدا
یا علی مدد، ارے ہونا ہے مجھ کو مدح سرا، ہونا ہے مجھ کو مدح سرا، یا علی مدد، زینب کا تذکرہ ہے زباں تھر تھر آتی ہے، اور تفسیر آیتوں کی کہاں مجھ کو آتی ہے، تفسیر آیتوں کی۔ شہزادی کی عظمتوں میں مل جل کے صلوات پڑھ لیا۔ اب شہزادی سلام اللہ علیہا کی عظمت اور ان کی ذات والا صفات کے احترام کا ایک پہلو ہے، نوجوان حضرات متوجہ ہوں، بزرگوں سے دعاؤں کی خواستگاری ہے۔ ملاحظہ فرمائیں گے زینب کا تذکرہ ہے زبان تھر تھر آتی ہے، تفسیر آیتوں کی کہاں مجھ کو آتی ہے، سب کچھ آیا ہے آپ پر اداد یا علی، سب کچھ آیا ہے آپ پر اداد یا علی، ہم کو نہیں ہے کوئی سبق یاد، یا علی پیش نظر ہے ساعت امداد، یا علی ارے گونگی زباں ہے مائل فریاد، چوتھے مصرے سے بیت ہے گونگی زباں ہے مائل فریاد، یا علی اب اتنی امداد کیوں مانگی جا رہی ہے، گونگی زباں ہے مائل فریاد، یا علی ہم اس کی بارگاہ میں مدحت کو جاتے ہیں، عباس بھی ادب سے جہاں سر جھکاتے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں مدحت کو جاتے ہیں، عباس بھی ادب سے جہاں سر جھکاتے ہیں، ناد علی پڑھوں تو قلم کو رواں کروں، ناد علی پڑھوں تو قلم کو رواں کروں، کوثر پا حاضری ہو تو طاہر زباں کروں، کوثر پا حاضری ہو تو طاہر زباں کروں، الہام ہو تو سر خفی کو عیاں کروں، اہل نظر ہیں، الہام ہو تو سر خفی کو عیاں کروں، ارے گرہ زباں کھلے تو فضیلت بیاں کروں، گرہ زباں کھلے تو فضیلت بیاں کروں، ارے جو جو خادم حسین وہ خادم ہے آپ کا، جو خادم حسین وہ خادم ہے آپ کا، اور سدرا کا جبرائیل ملازم ہے آپ، صلوات پڑھ لیں مل جل کے، سدرا کا جبرائیل ملازم ہے۔ اب آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ میرے لیے مرثیے کے انداز میں کلام پیش کرنا یہ آسان نہیں ہے، لکھنا آسان ہے کیونکہ میرا فطری لہجہ آپ بہتر جانتے ہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت ہمیں توفیق دیں اور وہ نظر کر لے جاؤں۔ سدرا کا جبرائیل ملازم ہے آپ کا، زینب شریک بزم نبوت کا، زینب شریک بزم شہادت کا نام ہے، زینب شریک بزم، مصرے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں، زینب شریک بزم شہادت کا نام ہے، زینب نماز صبر کی نیت کا نام ہے، زینب نماز صبر کی نیت کا نام ہے، ارے زینب خود اپنے باپ کی زینت کا، حضور مصرے نظر ہے، زینب
شریک بزم شہادت کا نام ہے زینب، نماز صبر کی نیت کا نام ہے زینب، خود اپنے باپ کی زینت کا نام ہے ارے زینب، امامتوں کی ضرورت کا زینب، امامتوں کی۔ چوتھے مصرے سے قبلہ، اب چوتھے مصرے میں دعویٰ ہے، دلیل بیت میں نظر کرتا ہوں، زینب امامتوں کی ضرورت کا نام ہے۔ دلیل یہ ہے کہ سجاد بچ گئے، یہ اسی کا کمال تھا، سجاد بچ گئے یہ اسی کا کمال تھا، ورنہ نبی کی نسل کا بچنا محال۔ سجاد بچ گئے، سجاد بچ گئے یہ اسی کا کمال تھا، ورنہ نبی کی نسل کا۔ آیے کوثر کو بچا لائی ہے زینب، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو آیے کوثر کو شہزادی سلام اللہ علیہ جلتے خیمے سے بچا لائی ہیں۔ سجاد بچ گئے یہ اسی کا کمال تھا، ورنہ نبی کی نسل کا بچنا محال تھا۔ بند کمیل صاحب، یہ بند بیٹے، یہ بند اس میں ایک گڈو بھائی مار صاحب، اس میں بعض مصرے جو ہیں وہ ذرا استعارے اور نزاکت سے کام لیے، اس میں تو خاص طور سے توجہ فرمائیے گا۔ تو ورنہ نبی کی نسل کا بچنا محال تھا۔ اہل فلک کا مقصد خلقت یہی تو ہے، اہل فلک کا مقصد خلقت یہی تو ہے، ان کے لیے اذان و اقامت، اہل فلک کا مقصد خلقت یہی تو ہے، ان کے لیے اذان و اقامت یہی تو ہے۔ ارے گردوں کے ساکنوں کی عبادت، گردوں کے ساکنوں کی عبادت یہی تو ہے، سب سے بڑی فرشتوں کی عظمت۔ چوتھے مصرے سے بیت، سب سے بڑی فرشتوں کی عظمت۔ عظمت کیا ہے؟ عظمت یہی تو ہے کہ پلکیں ہیں فرش، پلکیں ہیں فرش راہ پراشوب کے لیے، پلکیں ہیں فرش راہ پراشوب کے لیے، اور شہپر ہیں بارگاہ میں جاروب کے لیے۔ شہپر ہیں بارگاہ میں جاروب کے لیے۔ عمران کا مزاج خدیجہ کی زندگی، عمران کا مزاج خدیجہ کی زندگی، عزم محمد عربی شان فاطمی، ادراک انبیاء کا رسولوں کی آگہی، ادراک انبیاء کا رسولوں کی آگہی۔ ارے صبر حسین، خلق حسن، جرات علی، پھر چاروں مصرے نظر کر رہا ہوں بیت کے لیے کہ شہزادی کی منزلت کیا ہے، کہ عمران کا مزاج خدیجہ کی زندگی، عزم محمد عربی شان فاطمی، ادراک انبیاء کا رسولوں کی آگہی، صبر حسین، صبر حسین،
خلق حسن جرات علی. ارے قرآن جیسے نقطہ با میں سما گیا، قرآن جیسے نقطہ با میں سما گیا، سب کچھ سمٹ کے ایک دل زینب میں آ گیا. قرآن جیسے نقطہ با میں سما گیا، سب کچھ سمٹ کے ایک دل زینب میں آ گیا. بھائی کو ایک بہن نے بڑا آسرا دیا. نفسیات محسوس فرمائیے گا. بھائی کو ایک بہن نے بڑا آسرا دیا، ہمت کبھی بندھائی کبھی حوصلہ دیا. ہمت، اب بھائی کون ہے؟ امام وقت. بھائی کو ایک بہن نے بڑا آسرا دیا، ہمت کبھی بندھائی کبھی حوصلہ. مصرع نظر ہے، شفقت سے پیش آئی کبھی دل بڑھا دیا. مصرع کی داد چاہتا تھا، آپ نے میری حیثیت سے بڑھ کے نوازا. شفقت سے پیش آئی کبھی دل بڑھا دیا. مصرع ہے شفقت سے، پھر تینوں مصرے پڑھ کے چوتھا مصرع اور بیک کیفیت ہے محسوس فرمائیے گا کہ بھائی کو ایک بہن نے بڑا آسرا دیا، ہمت کبھی بندھائی کبھی حوصلہ دیا. شفقت سے پیش آئی کبھی دل، شفقت سے پیش آئی کبھی دل بڑھا دیا. ارے زینب نے فاطمہ کا فریضہ نبھا دیا. زینب نے فاطمہ کا فریضہ نبھا دیا. ارے زہرا کہوں، شفقت سے پیش آئی کبھی دل بڑھا دیا. زینب نے فاطمہ کا فریضہ نبھا دیا. ارے زہرا کہوں کہ زینب دلگیر کیا کہوں. دعائیں چاہتا ہوں آقا کے چاہنے والوں سے. زہرا کہوں کہ زینب دلگیر کیا کہوں. خواہر کہوں کہ مادر شبیر کیا کہوں. میرے لیے بہت نازک منزل تھی بیت کے لیے. آپ نے حق ادا کیا سننے کا، میرا دل بڑھایا. میری شہزادی جزا دیں. زہرا کہوں کہ زینب دلگیر کیا کہوں. خواہر کہوں مادر شبیر کیا کہوں کہ مادر شبیر کیا کہوں. منظر اب آپ دیکھیے کہ میری شہزادی سلام اللہ علیہ، یہ جو شریکت الحسین کا لقب ہے بی بی سلام اللہ علیہ کا، یہ یوں ہی نہیں ہے، اس کے اسرار ہیں. قبلہ تشریف فرما ہیں، ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، آپ اس سے دریافت کریں کہ اس خانوادے میں جو بھی لقب ہے اس کے پیچھے اسرار ہیں، حقائق ہیں. زہرا کہوں کہ زینب دلگیر، خواہر کہوں کہ مادر شبیر کیا کہوں. منظر وہ ہولناک مصیبت کے بن میں تھا. منظر وہ ہولناک مصیبت کے بن میں تھا. ماحول سوگوار نبی کے چمن میں تھا. ماحول سوگوار نبی کے چمن میں تھا. مصرع ہے شولوں کا سوز، کمیل صاحب، شولوں کا سوز خون کیے نہرے لبن میں تھا. شولوں کا سوز خون کیے نہرے لبن میں تھا.
ارے گردش میں آسمان تھا، سورج گہن میں تھا، گردش میں آسمان تھا، سورج گہن میں تھا، پھر بھی آنے دیا نہ صبر پا لمحہ زوال کا۔ حسین ہے کون؟ تقدیر انبیاء، انبیاء کا مقدر ہے حسین، آدم کا مقدر حسین، نوح کا مقدر حسین، ابراہیم کا مقدر حسین، موسیٰ کا مقدر حسین، عیسیٰ کا مقدر حسین، پیغمبر کا مقدر حسین، زہرا کا مقدر حسین، علی کا مقدر حسین، حسن کا مقدر حسین، نمازوں کا مقدر حسین، روزوں کا مقدر حسین، حج کا مقدر حسین، زکوٰۃ کا مقدر حسین، کعبے کا مقدر حسین، آسمانوں کا مقدر حسین، زمینوں کا مقدر حسین، کونین کی تقدیر ہے حسین۔ یہ بات ذہن میں رہے، بیت نظر کرنے جا رہا ہوں۔ گردش میں آسمان تھا، سورج گہن میں تھا، آنے دیا نہ صبر پا لمحہ زوال کا، زینب نصیب بن گئی زہرا کے لال کا۔ نصیب بن گئی وہ حسین جو سب کا نصیب، زینب نصیب بن گئی زہرا کے لال کا۔ تھی آرزو، نوجوانوں تیار ہو کے بیٹھ جائے، تھی آرزو کہ دیدہ شبیر نم نہ ہو، تھی آرزو کہ دیدہ شبیر نم نہ ہو، تنہا میان دشت امام امم نہ ہو، تنہا حضور بن نظر ہے، تنہا میان دشت امام امم نہ ہو۔ ارے دل مصرع ہے، دل نرم ہے حسین کا، بارے علم نہ ہو، دل نرم ہے حسین کا، بارے علم نہ ہو، بھائی کو میرے فوج کی قلت کا غم نہ ہو۔ اگر بیت نظر کر سکا تو ضرور چاہنے والے شہزادی کی عظمتوں کو سلامی دیں گے۔ تھی آرزو کہ دیدہ شبیر نم نہ ہو، تنہا میان دشت امام امم نہ ہو، دل نرم ہے حسین کا، بارے علم نہ ہو۔ ارے بھائی کو میرے فوج کی قلت کا غم نہ ہو، تو غازی دلیر ناصر و جرار کر دیا، اور دو کمسینوں کو حیدر کرار۔ تھی آرزو کہ دید شبیر نم نہ ہو، تنہا میان دشت امام امم نہ ہو، دل نرم ہے حسین کا، بارے علم نہ ہو، بھائی کو میرے فوج کی قلت کا غم نہ ہو، غازی دلیر ناصر و جرار کر دیا، دو کمسینوں کو حیدر کرار کر دیا۔ اب یہاں سے گفتگو شب عاشور شہزادی سلام اللہ علیہ اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے، اور ایسے میں نونہالان دونوں شہزادے ماں کے حضور حاضر ہیں، تو دل نرم ہے حسین کا، بارے علم نہ ہو،
بھائی کو میرے فوج کی قلت کا غم نہ ہو، غازی دلیر ناؤ سیر و جرار کر دیا، دو کم سینوں کو حیدر کرار کر دیا۔ اب دونوں شہزادے ماں کے حضور دو زانو ہو کے ادب سے بیٹھے ہیں، جو تہذیب خانوادہ بنی ہاشم ہے، اور منتظر ہیں کہ ماں کچھ ارشاد کرے۔ اب بیوی نے آغاز سخن فرمایا، فرماتی ہیں سنو شہزادو، ماں نے پلا کے شیر کیا ہے تمہیں دلیر۔ تیار ہو جائیں، ماں نے پلا کے شیر کیا ہے تمہیں دلیر، مصرع ہے تم بھوک میں توانا ہو، تشنا لبی میں سیر۔ مصرے کی داد چاہتا ہوں، تم صنعت تضاد، تم بھوک میں توانا ہو، تشنا لبی میں سیر۔ ارے گر تیغ کھینچ لو تو زبردست بھی ہو زیر، گر تیغ کھینچ لو تو زبردست بھی ہو زیر۔ ارے ہاں طفل بھی تو ہوتے ہیں شیروں کے گھر کے شیر، ہاں طفل بھی تو ہوتے ہیں شیروں کے گھر کے شیر۔ سنو تم مظہر صفات خدا کے ولی کے ہو، اور دشمن کو یہ بتا دو نواسے علی۔ دشمن کو یہ بتا دو نواسے علی کے ہو، نواسے علی کے ہو۔ سنو حمزہ کا عزم ہمت جعفر دکھائیو، حمزہ کا عزم ہمت جعفر دکھائیو۔ مصرع ہے فوج ستم کو تا حد دوزخ بھگائیو، فوج ستم کو تا حد دوزخ بھگائیو۔ سنو میرے نونہالو، بنت علی کے شیر کی عزت بچائیو۔ بنت علی کے شیر کی عزت بچائیو، مصرع ہے بچائیو۔ ارے سنو دوران جنگ نہر کنارے نہ جائیو، دوران جنگ نہر کنارے نہ جائیو۔ اس کا رہے خیال کہ زہرا کے چین کے دونوں ہو بھانجے میرے پیاسے حسین، دونوں ہو بھانجے میرے پیاسے حسین کے۔ شہزادوں نے دست ادب جوڑے، آواز دی، اماں آپ فاتح خیبر کی بیٹی ہیں اور ہم ان کے نواسے ہیں، تو آپ فرمائیے ہم کیسے لڑیں گے کل، ہم کل کیسے لڑیں گے۔ ماں نے آواز دی، سنو میرے لاڈ، سنو، تلوار یوں چلاؤ کہ لشکر دہائی دے، تلوار یوں چلاؤ کہ لشکر دہائی دے، داد وغا نجف سے علی کی کلائی دے۔ تلوار یوں چلاؤ کہ لشکر دہائی دے، داد وغا نجف سے علی کی کلائی دے۔ ارے جھنکار تیغ حق کی فلک تک، جھنکار منظر نامہ ہے
حرکاتی بند جھنکار تیغ حق کی فلک تک سنائی دے. سنو میرے لاڈلو، بھاگیں جدھر یہ موت کا پہرا دکھائے. بھاگیں جدھر یہ موت کا پہرا دکھا. اب دیکھیے گا شہزادی کیا فرما رہی ہیں اپنے لاڈلوں سے. فرماتی ہیں تلوار یوں چلاؤ کہ لشکر دہائی دے دادے وغا نجف سے علی کی کلائی دے جھنکار تیغ حق کی سنائی دے. بھاگیں جدھر یہ موت کا پہرا دکھائی دے. ارے بزدل کہیں کہ غازی و جرار آ گئے کیا ہر طرف سے حیدر کرار. بزدل کہیں کہ غازی و جرار آ گئے کیا حیدر کرار. خدا حسین کا واسطہ بند نظر ہے منظر نامہ. کیا ہر طرف سے حیدر کرار آ گئے. ماں کی باتیں سن لی. اس کے بعد ہوا کیا؟ تلوار یوں چلاؤ کہ لشکر دہائی دے دادے وغا نجف سے علی کی کلائی دے جھنکار تیغ حق کی فلک تک سنائی دے. بھاگیں جدھر یہ موت کا. بزدل کہیں کہ غازی و جرار کیا ہر طرف سے حیدر کرار آ گئے. ماں کی باتیں سنی. ظاہر ہے کہ اب جرأتیں تو پہلے سے بھری ہوئی تھی سینے میں، لیکن ماں کی باتوں نے اور بڑھاوا دیا. اب انداز کیا ہے؟ نکلے جو خیمہ گاہ سے زینب کے میں لقا. نکلے جو خیمہ گاہ سے زینب کے میں لقا. آگے قدم بڑھائے بانداز لافتہ. آگے قدم بڑھائے بانداز لافتہ. دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ. دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ. میدان کی سمت دیکھ کے عباس نے کہا میدان دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ. میدان کی سمت دیکھ کے عباس نے کہا کہ اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر ہے. اونا محمد اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر ہے. ارے فصلیں کھڑی ہوئی ہے کٹار.
بلال بھائی بہت خوبصورت تمثیل ہے. حضور اب دیر مت کرو میرے بھانجوں، فصلیں کھڑی ہوئی ہیں. اونو محمد، اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر ہے. فصلیں کٹائی کی دیر ہے. مامو جان آپ بتائیے کیسے لڑیں؟ فرمایا سنو، اونو محمد سنو مصرع سنو میرے لاڈلو. میدان ادھر ہو صاف جدھر لڑ رہے ہو تم. ابا سے دلاور ہی کہہ سکتے ہیں. ماموں کیسے لڑیں؟ میرے بھانجو میدان ادھر ہو صاف جدھر لڑ رہے ہو تم. ہو جائے دشمنوں کو خبر لڑ رہے ہو تم. ہمارا شیوا دھوکہ دے کے لڑنا نہیں ہے، وہ ہمارا انداز بتا دیتا ہے کہ کون لڑ رہا ہے. میدان ادھر ہو صاف جدھر لڑ رہے ہو تم. ہو جائے دشمنوں کو خبر لڑ. منظر ہے فرماتے ہیں سنو میرے بھانجو، اس بھیڑ میں 9 لاکھ ہے نا، اس بھیڑ میں ادھر کے ادھر لڑ رہے ہو تم. اس بھیڑ میں ادھر کے ادھر لڑ رہے ہو تم. ارے یہ طے نہ ہو سکے کہ کدھر. میری آقا زادی آپ لوگوں کو جزا دیں. یہ طے نہ ہو سکے کہ کدھر لڑ رہے ہیں. حوصلہ تو ہماری انجمن کا ہے جو سن رہی ہے ماشاءاللہ. تو اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر ہے. فصلیں یہ جو رکے ہیں ایک قافیے کے لیے، فصلیں کھڑی ہوئی ہیں کٹائی کی. میدان ادھر ہو صاف جدھر لڑ رہے ہو تم. ہو جائے دشمنوں کو خبر اس بھیڑ میں ادھر کہ ادھر. یہ طے نہ ہو سکے اب جنہیں پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے، 1 کلومیٹر اگر دوڑیں وہ تو ایک لفظ ہے ہانپ جانا، ہانپنا. اب دیکھیے آقا کیا فرما رہے ہیں. یہ طے نہ ہو سکے مطلب تیزی رفتار ایسی ہو کہ ابھی ادھر والے سنبھل نہ پائیں کہ ادھر جا پہنچو. اس بھیڑ میں ادھر کے ادھر لڑ رہے ہو تم. یہ طے نہ ہو سکے کہ کدھر لڑ رہے ہو تم. میرے لاڈلو وہ ضربتوں میں زور ہو جبریل کانپ جائے. وہ ضربتوں میں زور ہو جبریل کانپ جائے. رفتار دیکھ کر ملک الموت ہانپ جائے. رفتار دیکھ کر ملک الموت ہانپ جائے، ہانپ جائے. سنو
قہر الہ بن کے کرو دشمنوں پر وار، قہر الہ بن کے کرو دشمنوں پر وار، وہ وار جس سے ایک ہو دو اور دو ہوں چار، وہ وار جس سے ایک ہو دو اور دو ہوں چار، سر ان کے یوں اڑاؤ کہ جیسے اڑے غبار، سر ان کے یوں اڑاؤ کہ جیسے اڑے غبار۔ ارے لڑنے پائیں شیر تو کیا ایک کیا ہزار، لڑنے پائیں شیر تو کیا ایک کیا ہزار، ارے میری طرح چڑھا کے ذرا آستین کو، اونا محمد میری طرح چڑھا کے ذرا آستین کو، لشکر سمیت آج الٹ دو زمین، لشکر سمیت آج الٹ دو زمین کو۔ میرے لال میرے بھانجوں دیکھتے ہو رن میں مصروں کی ساتھ رن میں اجل کے گھیروں سے لڑنے کو آئے ہیں، ہائے 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 ہمارے بلال نے، چلو تم نے لکھا ہے تو ضرور سنا جائے گا۔ رن میں اجل کے گھیروں سے لڑنے کو آئے ہیں، ارے شامی ہیں اور سویروں سے لڑنے کو، رعایتوں کی داد چاہتا ہوں، شامی ہیں اور سویروں سے لڑنے کو آئے ہیں، بزدل ہیں پر دلیروں سے لڑنے کو آئے ہیں، ارے شیر خدا کے شیروں سے لڑنے کو، شیر خدا کے شیروں سے لڑنے کو آئے ہیں۔ کیا عجیب بات جناب عباس علمدار نے بھانجوں سے کہی ہے، اگر محسوس کر لیا آپ نے یہ بات تو ضرور مجھے لائق دعا قرار دیں گے۔ فرماتے ہیں میرے بھانجوں رن میں اجل کے گھیروں سے لڑنے کو آئے ہیں، شامی ہیں اور سویروں سے بزدل ہیں اور دلیروں سے لڑنے کو آئے ہیں، شیر خدا کے شیروں سے لڑنے کو آئے ہیں۔ سنو اونو محمد میں گھٹ رہا ہوں، تم میرے ارمان نکال دو، ہائے 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 میں گھٹ رہا ہوں، میں گھٹ رہا ہوں، تم میرے ارمان نکال دو، اگلی صفوں کو آخری صف پر اٹھاؤ، اگلی صفوں کو آخری صف پر اچھال دو، اگلی صفوں کو آخری صف پر اچھال دو۔ ماموں کی بات سن کے ہنسے کامراں ہوئے، ماموں کی بات سن کے ہنسے کامراں ہوئے، مسرور اس سخن پہ بہت نیم جاں ہوئے۔ مصرع ہے سینوں میں آب شور شجاعت رواں ہوئے، سینوں میں آب شور شجاعت رواں ہوئے، کم سن بہادروں کے ارادے، کم سن بہادروں کے ارادے جمع ہوئے، ارے شاگردے با ادب تھے، شاگردے با ادب تھے، سخن سن کے رک گئے،
ماموں کے سامنے پے تسلیم جھک گئے، ماموں کے سامنے پے تسلیم جھک گئے، پھر نعرہ کیا علی کا، نکالا حسام کو پشتے فرس پہ آ کے، سنبھالا لجام کو۔ مصرع ہے، دعائیں چاہتا ہوں۔ کعوہ دیا کعوہ دیا تو گھیر لیا فوج شام کو، کعوہ دیا تو گھیر لیا فوج شام کو، ٹھہرے کبھی اڑایا کبھی خوش خرام کو، ارے دشت و ہرن کو دیدہ حیراں بنا دیا، دشت و ہرن کو دیدہ حیراں بنا دیا، گویا فرس کو تخت سلیمان، گویا فرس کو تخت سلیمان بنا دیا۔ میدان میں آئے، اب رجت فرماتے ہیں سنو، سینے میں مصطفیٰ کے فدائی کا زور ہے، اور بازوؤں میں عقدہ کشائی کا زور ہے، بندے ہیں ہم پدست خدائی کا زور ہے، پنجوں میں مرتضیٰ کی کلائی کا، پنجوں میں مرتضیٰ کی کلائی کا زور ہے، آتے ہیں رن میں شیر نیستان کی طرح، اور سینوں کو چیرتے ہیں گریبان کی طرح، گریبان کی طرح، گریبان کی طرح۔ اب جو یہ بولے فوجوں میں غل ہوا، ادھر آئے ادھر گئے، یہ طے نہ ہو سکے کہ کدھر لڑ رہے ہو تم، توجہ، فوجوں میں غل ہوا، ادھر آئے ادھر گئے، کتنے ہی روسیاہ تو دہشت سے مر گئے، کتنے ہی روسیاہ تو دہشت سے مر گئے، جو مر گئے وہ مرتے ہی سوئے سقر گئے۔ مصرع ہے، تیغیں چڑھی جو باڑ پا دریا اتر گئے، مصرع کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں، تیغیں چڑھی جو باڑ پا دریا اتر گئے، سیلاب قہر و آفت و ہیجان لے گیا، اور فوج ستم کو نوح کا طوفان، فوج ستم کو نوح کا طوفان لے گیا۔ یہ کم سنی، اب شہزادے لڑ رہے ہیں، بس مرحلہ آ گیا ہے، خاص توجہ جس کے لیے اتنی محنت کی ہے، انشاءاللہ ضرور آقا کے چاہنے والے مسرور ہوں گے اور محظوظ ہوں گے۔ ابھی تلوار چل رہی تھی کہ اتنے میں خدا لعنت کرے عمر نحس کے خیمے کا پردہ اٹھا، تو اس نے یوں پردہ ہٹا کے جھانکا اور شمر ملعون سے پوچھا، شمر ملعون سے پوچھ رہا ہے، بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ کم سنی اور اس پا لڑائی کا یہ ہنر، یہ کم سنی اور اس پا لڑائی کا یہ ہنر، فوجیں فصیل کوفہ سے ٹکرا رہی ہیں سر، تیغوں نے کر دیا ہے لہو سے زمین کو تر، ارے بولا عمر یہ شمر ستمگر سے کانپ کر، اگر بیعت پہ میرا حوصلہ نہ بڑھایا تو دل ٹوٹے گا، اس لیے کہ خون جگر کے قطروں سے اس طرح کی بیعتیں لکھی جاتی ہیں۔ بولا عمر یہ شمر ستمگر سے کانپ یہ کم سنی اور اس پر لڑائی کا یہ ہنر، فوجیں فصیل کوفہ سے ٹکرا رہی ہیں سر، تیغوں نے کر دیا ہے لہو سے زمین کو تر، بولا عمر یہ شمر ستمگر سے کانپ کر کہ لطف خدا کہ ہمت اجداد کون ہے، لطف خدا کہ ہمت اجداد کون ہے،
فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نعرہ حیدری اکبری اکبری محمد وآل محمد صلوات لطف خدا کہ ہمت اجداد کون ہے ان سورما دلیروں کا استاد کون ہے اذن اللہ کے پوتوں نے یہ آواز سن لی اذن اللہ کے نواسوں نے یہ آواز سن لی فوراً چلتی ہوئی تلوار کو روکا روک کے مڑ کے روبا کو دیکھا دیکھ کے فرمایا تجھ سے کلام کیا تو عدو خدا بھی ہے تجھ سے کلام کیا تو عدو خدا بھی ہے لعنت کا طوق تیرے گلے میں پڑا بھی ہے تکلف نہ کیجئے گا تجھ سے کلام کیا تو عدو خدا بھی ہے لعنت کا طوق تیرے گلے میں پڑا بھی ہے مصرع ہے ارے تو بد نسب ہے ماں تیری ام الخطا بھی ہے تو بد نسب ہے ماں تیری ام الخطا بھی ہے تو دائمی ذلیل بھی ہے بے حیا بھی ہے تو بد نسب ہے تو بد نسب ہے ماں تیری ام الخطا بھی ہے تو دائمی ذلیل بھی ہے بے حیا بھی ہے کیا کہہ رہا ہے ان سورما دلیروں کا استاد کون ہے سن تو دائمی ذلیل بھی ہے بے حیا بھی ہے ارے دوزخ سمجھ کے لقمہ تر تجھ کو کھا نہ جائے ہائے 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 دوزخ سمجھ کے لقمہ تر تجھ کو کھا نہ جائے اور ماموں کا نام سن کے تجھے موت آ نہ جائے ماموں کا نام سن کے تجھے موت آ نہ جائے اگر جگر ہو تو سن استاد ہے ہمارا وہی آسماں مقام تیار ہو کے بیٹھے استاد ہے ہمارا وہی آسماں مقام لشکر تباہ کرنے کو کافی ہے جس کا نام ہائے 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 لشکر تباہ کرنے کو کافی ہے جس کا نام بد شعار دہرو بد انجامو بد کلام بد شعار دہرو بد انجامو بد کلام کیا پوچھتا ہے اس میں گرامی خوشا نام کیا پوچھتا ہے اس میں گرامی خوشا نام ارے چرچا اسی کا دونوں جہانوں میں عام ہے اس سورما کا حضرت عباس نام اس سورما کا حضرت عباس نام ہے بن میں ہوائے گرم کی شدت نہ پوچھئے پانی کی کس قدر تھی ضرورت نہ پوچھئے سینوں میں ان کے پیاس کی حدت
نہ پوچھیے اس پیاس میں بھی ضبط کی قوت نہ پوچھیے، آتی جو تشنگی سے شکن بھی جبین پر، سورج پگھل پگھل کے ٹپکتا زمین، سورج پگھل پگھل کے ٹپکتا زمین پر، چھپنے لگے جو چاند اندھیرا سا چھا گیا، رونے لگی فرات سسکنے لگی ہوا، جس دم گرے زمین پا زینب کے محلقہ، بولی بولی ردائے خاک اڑا کر یہ کربلا، کہ بچے بچے تھکے ہوئے تھے وسط شان جیت کر، میدان ہی میں سو گئے، میدان جیت کر میدان ہی میں سو گئے، بولی ردائے خاک اڑا کر یہ کربلا، بچے تھکے ہوئے تھے بسط شان جیت کر، میدان ہی میں سو گئے، میدان جیت کر۔ ادنا سا ایک سوال ہے تاریخ سے میرا، دنیا میں اور بھی ہیں کنیزاؤں نے کبریا، یعنی جناب مریم و سارا و ہاجرہ، لیکن جہاں میں حضرت زینب کے ماں سوا کس نے جگر کے ٹکڑوں کو نظر خدا کیا، کس نے پسر کی لاش پا شکر خدا کیا، مقتل کے دائرے میں مجھے رہنے دیجئے، ان آنکھوں سے فرات عزا بہنے دیجئے۔ مصرے کو دل پر لکھیے گا، زینب کے لاڈلوں کا ہے غم سہنے دیجئے، زینب کے لاڈلوں کا ہے غم سہنے دیجئے، اس سجدہ یقین پر مجھے کہنے دیجئے، ایثار بھی ہے صبر بھی ہے حوصلہ بھی ہے، یہ بندگی دلیل وجود خدا بھی ہے، یہ بندگی دلیل وجود خدا بھی ہے۔ حلمن کے بس ایک 10 منٹ کی زحمت اور ہے، حلمن کی اس صدا کے طرفدار کے لیے، شاہ خدا کے عاشق و غمخوار کے لیے، فرمان مصطفیٰ ہے عزادار کے لیے، 70 حجوں کا اجر ہے زوار کے لیے، ایسا ثواب کیوں نہ ہو اس کے طواف میں، بی بی ایسا ثواب کیوں نہ ہو اس کے طواف میں، کرب و بلا ہے تیری ردا کے غلاف میں، کرب و بلا ہے تیری ردا کے غلاف میں۔ اب جو شہزادی اپنے لاڈلوں کو اس طرح کی تعلیم دے رہی ہو اور اس طرح بہادری اپنے شہزادوں کے اندر منتقل کر رہی ہو، خود وہ بیوی کتنی بہادر ہوتی، پلکیں بھیگی ہیں مگر توجہ کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اب اون محمد کی ماں کی حیثیت سے بیوی کا سفر ہے، 5 سے 10 منٹ کے اندر گفتگو سمٹ گئی، لیکن پوری توجہ مرکوز کیجیے گا۔ بیوی چلی رسن بستہ، شام پہنچ گئی۔ جب تماشائیوں نے ہنسنا شروع کیا تو بیوی نے آواز دی، سنو ہم آئے ہیں، اگر نہ آنا چاہتے تو کسی کی حیثیت نہیں تھی کہ ہمیں لے آتا، ہم آئے ہیں تو آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں،
اجازت ہے عرض کروں یہ حصہ؟ فرماتی ہیں سنو، حق کے نبی کی مدح سرائی کے واسطے، حق کے نبی کی مدح سرائی کے واسطے، شاہ خدا سے وعدہ وفائی کے واسطے، باطل کی ان صفوں کی صفائی کے واسطے آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے واسطے۔ بی بی فرما رہی ہے آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے واسطے۔ ارے تنہا نہ جانیو کہ یہ پہرے میں لائے ہیں، تنہا نہ جانیو کہ یہ پہرے میں لائے ہیں، نیزوں کے شہسوار میرے ساتھ آئے ہیں، نیزوں کے شہسوار میرے ساتھ آئے ہیں، نیزوں کے شہسوار میرے ساتھ آئے ہیں۔ اب باقی اس کا حصہ شہزادی کا دربار میں آنا اور بازار سے گزرنا اور وہ بی بی کا خطبہ اور ان کی گفتگو، وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر، کیونکہ آپ نے بہت دیر تک مجھے سے حقیر کو سماعت کیا نہایت محبتوں کے ساتھ۔ میری آقا زادی آپ کو جزائے خیر دیں۔ بس چند جملے مصائب کے بھی عرض کرنا ہے 2-3 منٹ میں۔ مقطع ہے شامی۔ اب دیکھیے، آپ تصور فرمائیے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، لیکن یہ محسوسات، تجزیات، غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ انسان غیروں میں پہنچ جائے، اگر اتفاقیہ میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کو خدا نہ کرے ایسا کوئی وقت ہے جیسے شادی بیاہ میں جانا ہے، کسی غمی یا ایسے دردناک موقع کو چھوڑیے، شادی میں جانا ہے، اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ افراد آ رہے ہیں جنہیں آپ پسند نہیں کرتے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات ٹل ہی جائے، اور اگر ایسی بھیڑ میں پہنچ جائیں تو عالم کیا ہوگا۔ اب آپ سوچئے، علی کی بیٹی دربار میں ہے، 700 کرسی نشین، کون ان کا پہچاننے والا ہے وہاں؟ شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل، دانے سمجھ کے چگنے لگا طائر اجل، ایک شور ہے بلال صفوں میں سنبھل سنبھل، کرسی نشین خاک پا گرتے ہیں منہ کے بل، کرسی نشین خاک پا گرتے ہیں منہ کے بل، لفظوں کے گرز ظلم کے سر پھوڑنے لگے، لفظوں کے گرز ظلم کے سر پھوڑنے لگے، لگتا ہے پھر بتوں کو علی۔ یہ ہے حوصلہ بنت علی کہ سلام ہو اس بی بی پر جس کے شانوں پر رسن نے قلم بن کے کربلا لکھی۔ سلام ہو اس بنت علی پر جس کی پشت پر تازیانوں نے مقتل حسین لکھا۔ میں کیا پڑھوں اور کیسے پڑھوں، صرف محسوس کرنے کی بات ہے۔ اگر آپ کے دونوں ہاتھ کوئی مضبوطی سے پکڑ لے اور پھر آپ کو تازیانے مارے، آپ ذرا تصور کیجئے بے کسی کا عالم کیا ہوگا۔ جس بی بی کے بازو بندھے ہوں اور عالم یہ ہے کوئی تازیانے، کوئی پتھر، روایت کے کلمے ہیں۔ بازار شام میں چھتوں پا عورتیں کھولتا پانی لے کے بیٹھ گئی تھی، جدھر جدھر سے قافلہ گزرتا تھا
عورتیں کھولتا ہوا پانی، بلند ہو گئی آوازیں، تیار ہو گئے رونے کے لیے، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے۔ مسلسل آئے ہیں آپ، مسلسل روئے ہیں، آپ کے چہرے نینوا والے حسین کی نظروں میں ہیں کہ آپ ان کی والدہ گرامی پر رونے آئے ہیں، مگر آج ماتم اس بی بی کا ہے جسے زہرا رونے آئی ہے۔ زینب، پردہ داری زینب کا عالم یہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ جب زہرا دنیا سے گئی تو دونوں بہنیں دن بھر رویا کرتی تھی، ہچکیاں لے لے کے روتی رہتی تھی، اماں اماں اماں۔ جب دل بے قرار ہو جاتا تھا تو کہتی تھی بھیا حسن، بھائی حسین، بابا کو بلا دو۔ تو جب علی مرتضیٰ تشریف لاتے تھے، باپ کا دل اس طرح بیٹیوں کو روتا ہوا دیکھ کے علی پوچھتے تھے کیوں روتی ہو؟ بیویاں کہتی تھی بابا آج اماں کی بڑی یاد آ رہی ہے، مجھے اماں کی قبر پر لے چلو بابا۔ علی آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے بیٹیوں ابھی دن ہے، تھوڑا صبر کر لو، جب رات آ جائے اندھیرا چھا جائے ہم تمہیں لے کے چلیں گے قبر زہرا پر۔ اللہ اکبر، کیا روئے کیا تڑپے، ہم تمہیں قبر زہرا پر لے کے چلیں گے۔ دن گزرتا تھا، علی آواز دیتے تھے میرے لال حسن، مدینے میں منجو خدا نے جنہیں بیٹیاں دی ہیں بہنیں دی ہیں وہ کلیجے پہ ہاتھ رکھیں، کہتے تھے میرے لال حسن مدینے میں منادی کروا دو، آج مغربین کے بعد کسی کے گھر کا دروازہ نہ کھلے، آج علی کی بیٹیاں اپنی ماں کی لحد پر جائیں گی۔ ہر گھر کا دروازہ بند ہو جاتا تھا، اس کے باوجود ہی اس احتیاط سے نکلتی تھی زینب کبریٰ کہ بیچ میں دونوں شہزادیاں، دونوں جانب کنیزوں کا حلقہ، اس کے گرد بنی ہاشم کے جوانوں کا حلقہ، آگے آگے علی مرتضیٰ، زینب اس طرح ماں کی لحد پر جا کے ارے رخسار رکھ دیتی تھی، اماں۔ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا، ماں کی لحد پر جانے کے لیے پردے کا اتنا اہتمام، آئیے ذرا کوفہ بازار شام۔ دو چھوٹے چھوٹے منظر، مجلس تمام ہو جائے گی، اگر میں پڑھ سکا تو کب تک روئیں گے کب روئیں گے نہیں جانتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس بیوی کے پردے کا معیار کیا تھا۔ اور زینب کہتے کسے، ایک راوی ہے سنان، تو سنان روایت کرتا ہے کہ میں اتفاق سے شہر مدینہ میں وارد ہوا تو میں نے دیکھا مدینہ اجڑ رہا ہے، سناٹا ہے، سوگ میں ڈوبا ہوا ہے شہر، یثرب میں ماتم کا ماحول ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ تو رسول اللہ کا شہر ہے، اس کے یہ حالات کیوں ہیں؟
لوگوں نے بتایا رونق مدینہ رخصت ہونے کو ہے، جن کے دم سے مدینے کی رونقیں ہیں وہ جانے والے ہیں۔ سنان کہتا ہے کہ یہ سن کے میں آگے بڑھا، محلے بنی ہاشم میں پہنچا تو میں نے دیکھا بھیڑ لگی ہوئی تھی، اور اس طرح کب دیکھے میری طرف آقا کے چاہنے والوں، کیا ہے شہزادی کا مرتبہ؟ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک کرسی لگی تھی، کرسی کے اوپر ایک باوقار اور شخصیت، سرپا ماما دوش پریدا، اس پر بیٹھے ہوئے تھے، دونوں جانب دو حسین جوان، ان میں ایک ہوگا کوئی 18 سال کا، ایک ہوگا 32 سال کا، یہ دونوں کمر میں تلواریں لٹکائے ہوئے لگائے ہوئے دونوں جانب ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ خوبرو جوان چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، کچھ ہماریاں ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ منظر میں دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں بیت الشرف کا دروازہ کھلا، ایک خاتون برقعے میں نکلی، ان جوانوں میں کوئی آگے بڑھا، اس نے خاتون کو ساتھ لیا، لے جا کے محمل میں بٹھایا، پھر کوئی خاتون نکلی، پھر کوئی جوان بڑھا، اس نے لے جا کے بٹھایا، لیکن یہ جو کرسی پر بیٹھے تھے یہ بیٹھے ہی رہے۔ کہتا ہے لیکن آخر کو میں نے دیکھا اب جو دروازہ کھلا ایک بی بی برقعے میں نکلی، جیسے ہی وہ بی بی نکلی یہ جو دونوں جوان پہلو میں کھڑے تھے یہ دوڑے آگے بڑھ کے 32 برس والا زمین پر دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، 18 برس والے نے پردے کو سنبھالا، یہ جو کرسی پر بیٹھے تھے یہ اٹھے، آگے بڑھ کے انہوں نے بی بی کا بازو پکڑا، لے جا کے بڑے احترام سے محمل میں اس طرح سوار کیا، بی بی نے 32 برس والے کے زانو پر پاؤں رکھا، محمل میں سوار ہوئی۔ میں نے پوچھا سب بیویاں بیٹھی مگر یہ بیٹھے رہے، یہ کون سی بی بی ہے جس کے آنے پر یہ انتظام کہ تو نے نہ پہچانا؟ یہ علی کی بیٹی زینب کا جو پردہ پکڑے ہے وہ جوان کون؟ کا اکبر کا جو دو زانو ہے وہ کون؟ کا عباس کا جنہوں نے بازو پکڑا کا حسین غریب۔ اللہ اکبر، حسین غریب، اجرکم اللہ، خوب روئے کہ یہ جنہوں نے پردہ پکڑا یہ علی اکبر، جو دو زانو بیٹھے یہ عباس دلاور، جنہوں نے بازو پکڑا یہ کائنات کے سید و سرور حسین غریب۔ اس انداز سے زینب سوار ہوئی۔ غیرت دار نوجوانوں اب سمجھے، جب 11ویں محرم کو رسیوں سے بندھ کے چلی تو فرات کی طرف دیکھ کے یہی تو کہا تھا عباس کس شان سے لائے تھے، اب آ کے دیکھو۔ اب آ کے دیکھو بہن کس حال میں جا رہی ہے۔ آقا کے چاہنے والوں تمام ہو گئی محلے، اگر محسوس کر سکیں دست ادب جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، ایک ہی منٹ میں تمام ہو گئی مجلس، اگر محسوس کر سکیں تو کب تک روئیں گے؟ یہ حسین کی غریبی جانے۔ زنان کہتا ہے سب کے سب بیٹھ گئے ہماریوں میں، حضرت نے کارواں کا جائزہ لیا، کنوے کا جائزہ لیا۔ انتہا یہ ہے ننھا سا اصغر بھی آ گیا سغرا کی گود سے۔ اب حسین آگے بڑھے، دیکھے میری طرف، پلکے نہ جھپکے سوگوار ہو، آگے بڑھے،
قریب محمل زینب آئے آواز دی زینب کیا کارواں سفر آغاز کرے تاریخ کہتی ہے کہ بی بی کے محمل کا پردہ ہٹا زینب نے پردے کو ہٹا کے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں آواز دی بھیا رک جاؤ تھوڑی دیر بعد پھر آئے حسین زینب چلیں پھر دائیں دیکھا بائیں دیکھا رک جاؤ تیسری بار آئے بہنا دیر ہوتی ہے اب جو زینب نے کہا کہ رک جاؤ کا بہنا کیا بات ہے بار بار کہتی ہو رک جاؤ زینب نے رو کے کہا ماں جائے تمہیں پردیس لے کے چل رہی ہوں عباس کے بنا نہ جاؤں گی میں کبھی دائیں دیکھتی ہوں کبھی بائیں سب دکھائی دے رہے میرا عباس نہیں ہے جب تک عباس نہ آئے گا میں تمہیں پردیس لے کے نہ جاؤں گی حسین نے کہا عباس ہے کہاں ہے حسین نے 2 انگلیاں اٹھائی اب جو زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا مدینے کے باہر ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے ہر آنے والے سے کہہ رہے ہیں رستے بدل دو علی کی بیٹی آ رہی ہے رستے بدل دو نبی کی نوازیاں آ رہی ہے اب سمجھے نیزے پر سر کیوں نہ رکا ارے بیردہ زینب ام کلثوم واہ غربتا Yeah.